الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف وقال والصلح خير. صدق سبحانه. محترم پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے محاضرہ کا عنوان ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ اس عنوان کے تحت 7 باتیں عرض کی جائے گی۔ بچوں کے جھگڑے، بڑوں کے جھگڑے، رنجش کی 5 وجوہات، آپسی رنجش کی 5 وجوہات۔ نمبر 4 گھریلو جھگڑے۔ نمبر 5 سسرال کے جھگڑے۔ نمبر 6 میاں بیوی کے جھگڑے، بیوی کی ذمہ داریاں اور شوہر کی ذمہ داریاں۔ اور آخری ہے پڑوسیوں کے جھگڑے۔ کوشش کی گئی ہے کہ جو نزاعات اور اختلافات اور جھگڑے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے جو اکابرین نے، علماء نے بتلائے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور معاشرے میں جو پائے جا رہے ہیں وہ جھگڑے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل اور اس کا علاج آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ حق تعالی شانہ عمن والوں سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک حق المقدور پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمہید کے طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جھگڑا یہ فساد کرنے والوں کی صفت ہے، ان کی عادت ہے، مفسدین کی عادت ہے۔ اور جھگڑے کی جو ضد ہے، اپوزٹ، میل ملاپ، آپس میں صلح، مل جل کر رہنا، یہ مومنین کی صفت اور عادت ہے۔ جھگڑے میں شر ہے، نقصان ہے، اور اتحاد و اتفاق، میل ملاپ اور مل جل کر رہنے میں خیر اور بھلائی ہے، عافیت ہے، اللہ کی رضا ہے، دنیا اور آخرت کا خیر ہے۔ جھگڑے کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جھگڑا نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسا اس طرح بالوں کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے شوہر کی شکل میں ہو آدمی، یا بیٹے کی، یا باپ کی، یا بھائی کی، چاچا کی یا ماموں کی، دادا ہو یا نانا، پوتا ہو یا نواسا، جو بھی شکل میں ہو، اس کو جھگڑے جیسے قبیح کام سے، قبیح عمل سے بچتے رہنا چاہیے، اور ہر قسم کے شر سے بچنا چاہیے۔ خواتین میں چاہے خاتون بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، ساس کی شکل میں ہو، ننند کی شکل میں ہو، چاچی پھوپھی کی شکل میں ہو، خالہ کی شکل میں ہو، دادی نانی کی شکل میں ہو، پوتی نواسی کی شکل میں ہو، الغرض ساری زندگی جھگڑا فساد سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ پہلا جو عنوان اور ٹاپک ہے بچوں کے جھگڑے۔
دو چار باتیں عرض کی جائے گی۔ انسانی فطرت، انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، چنانچہ مل جل کر رہنے کا ایک مزاج رہتا ہے۔ ماں یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ تنہا کھا کر سو جائے اور اس کا بیٹا بھوکا رہے۔ یہی اہم باتیں ہیں جس سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک سوسائٹی، ایک شہر بنتا ہے، کئی شہر مل کر ایک ملک بنتا ہے، کئی ملک مل کر ایک بر اعظم، کئی بر اعظم مل کر یہ دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے حقوق رعایتیں کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے۔ لیکن آج حال یہ ہے، خاندانوں میں رنجش، جھگڑے پائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگ ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بگاڑ چلتے 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 رشتہ داریوں کو توڑنے، قطع تعلق، قطع رحمی، پھر اس سے بھی آگے ایک دوسرے کو جانی نقصان، پھر اس سے بھی آگے مالی نقصان، پھر اس سے بھی آگے قتل و غارت گری، اور پھر یہ قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ دلوں کی رنجش، ابتدا کہاں سے ہے؟ دلوں کی رنجش۔ بات ہو رہی تھی بچوں کے جھگڑے، بچے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت مولانا عبید افتخار نقشبندی دامت برکاتہ نے فرمایا، بچوں کا جھگڑنا بڑوں کے جھگڑنے کی طرح نہیں ہے، 5 منٹ میں یہ مل جائے گے۔ بچوں کے جھگڑے کو بڑوں تک نہ لائے گا، بلکہ بچوں کی نفسیات کو پرکھیں۔ کسی گھر میں 4-5 بچے ہیں تو بڑا بچہ لیڈر اور آمر، حکم دینے والا، یہ اس کی صفت ہوتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری بات مانے۔ درمیان والا بچہ جنگجو ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سابقہ کبھی بڑے سے پڑتا، کبھی چھوٹے سے پڑتا، بڑے کو دیکھتا کہ اس کی بات گھر میں چل رہی ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے بڑے سے لڑتا، چھوٹے کو دیکھتا کہ اس سے زیادہ محبت ہو رہی ہے تو اس کے اندر حسد آتا، چھوٹے پن میں ہی یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو درمیان کے بچے کی نفسیات جنگجو کی جیسا رہتی، فائٹر۔ چھوٹا بچہ سب کو پیارا، سب کا دلارا رہتا ہے۔ اب ان کی یہ نفسیات کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان میں لڑائی ہو رہی تو ڈیل کرنا ہے۔ لڑائی تو ہوگی، معصوم بچوں میں تو لڑائی ہوگی، ہمیں ڈیل کرنا آنا ہے، بڑا نقصان نہ ہو، نقصان نہ ہو چھوٹا بھی، پھر تھوڑی دیر بعد لڑیں گے، پھر ہمیں ڈیل کرنا ہے ان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے۔ بڑوں کے جیسا بچوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا ہے، اس کو مار رہے ہیں، اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنا معصوم بچہ 7 سال کا، 6 سال کا، آپ کی لمبی چوڑی تقریریں کیا سمجھے گا؟ کھیل کود کی عمر ہے اس کی۔ تو بچوں کے جھگڑے بچوں کی حد تک رہے، بڑوں تک نہ، اور ڈیل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ بچے جب دانت آتے ہیں تو بچوں کو کاٹنا کا ان کے دماغ میں خیال آتے ہیں، دانت ہے
कतरो कतरो। उनको ये नहीं मालूम रहता कि मेरे कतरने से आगे वाले को नुकसान होता है, बस उसके अंदर एक शौक रहता कि मुझे कतरना है। चुनाचे कैरेट दिए वो कतरा, खिलौना दिए वो कतरा, बड़े भाई की उंगली हाथ मुंह में आ गई उसको भी कतर दिया। अब उसे हम डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, मार रहे हैं खूब। अब आपस में इख्तिलाफ हो रहा है। एक घर में दो भवें, दो भाई के बच्चे, बच्चा कतरेगा, उसकी वो जरूरत है, वो फितरत है उस उम्र में। हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दूर शरीफ बहन एक गज़वे में आई और कहा कि मैं मुसलमानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। साहबा ने रोक कर कह दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मेरी बहन तो नहीं है, मैं अपने वालिद का एक बेटा हूँ। हजरत शीमा ने कहा कि नहीं, मैं आपकी दूर शरीफ बहन। सबूत ये है कि आपने मुझे बचपन में कतरा था और वो निशान आज तक बाकी है। हजरत शीमा इतनी बड़ी उम्र में अपना वो निशान बतलाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक बिछाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बच्चा कतरेगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, उनकी वालिदा ने उनको अंगूठी पहनाई। वो बाहर गए, बच्चों में खेल रहे, तो एक शख्स ने गुड़ उनको दिया और कहा कि चाटो, गुड़ में मजा है। फिर अंगूठी जो थी उनके हाथ में उसको भी चाटने के लिए कहा, उसमें मजा नहीं आया। तो शख्स ने कहा कि ये अंगूठी मुझे दे दो, ये गुड़ की डंडी ले लो। हजरत शेख सादी ने सौदा कर लिया, घर में आए, बतलाया तो अफसोस करे घर वाले। बच्चा तो ऐसा करेगा, फितरत है बच्चे। झगड़ा जब होता है बच्चों में तो पहले नाराजगी आती है, नापसंदीदगी आती है। बच्चे की पसंद के खिलाफ कुछ काम हुआ तो फिर उसको उन्हें डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सेकंड मरहले में नाराज होता, थर्ड मरहले में फिर झगड़ा शुरू करता। बाज बच्चे अपने माँ बाप को देखकर झगड़ा करते हैं। बच्चों के अंदर 5 सिफत रहती है। एक रोने की सिफत, बहुत बेहतरीन सिफत है। अल्लाह करे कि हम बड़ों में ये सिफत आ जाए और अल्लाह के सामने तहज्जुद में हम रोने वाले बन जाए। बच्चों में एक सिफत रहती है मिट्टी खाने की सिफत। कौन सी भी चीज खाता है, मिट्टी से खेलना तवाज़ु की अलामत है। अपने आप को बिठाकर बच्चा मिट्टी में खेल रहा है। तीसरी आदत, जो मिले वो खा लेते हैं। इसके अंदर बेतकल्लुफी पाई जा रही है कि बच्चा ये सबक दे रहा है कि जिंदगी में जो मिले खा लो। कभी दाल चावल रोटी चटनी पे गुजारा हो रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी हालात बदले, फराखी आई, तभी अल्लाह का शुक्र अदा। बच्चा हर चीज खाकर बेतकल्लुफी सिखाता है, खुद भी बेतकल्लुफ रहता है। मिट्टी के घर बनाता बच्चा, चौथी सिफत, और तोड़ता, बनाता तोड़ता। इससे बच्चा ये सबक देता है कि ये जो दुनिया है ना, आरजी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। और एक सिफत बच्चे की झगड़ना है। अगर वालिदैन को देखकर ये झगड़ने की सिफत आती है तो नुकसानदेह है। खुद से बच्चा झगड़ता है अपना हक हासिल करने के लिए, तो ये फितरी चीज है। उसमें उसको डील करने की हमें सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। क्या इलाज है बच्चों का कि बच्चे ज्यादा ना झगड़ा करें, नुकसान ना करे, पड़ोसियों के बच्चों के साथ मिलकर खेले, लेकिन ज्यादा नुकसानात ना करे, एक दूसरे को ना मारे। उसका इलाज ये है कि कभी बच्चे से गलती हो गई, को नुकसान हो गया, तो उसको उसके अंदाज में एक दो जुमले सिखाकर, समझाकर सॉरी बोलने लगे। इससे छोटों के झगड़ों का ये इलाज है।
بچے کو ایک دو جملے نہیں سمجھائے، لمبی تقریر نہیں، اور اس کے لب و لہجے میں اس کے سامنے جھک جائے، اس کے ہائٹ کے برابر ہم بیٹھ جائیں، قریب کر کے ایک دو جملے سمجھا کر بیٹا سوری بول کے، انشاءاللہ بچوں کے جھگڑوں کا یہ علاج ہے۔ دوسرا، بڑوں کے جھگڑے، بڑی عمر میں بھی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ بہت، جب پختہ عمر ہو جاتی ہے، جوانی کی عمر، ادھیڑ عمر، ذرا ذرا سی بات پر روڈ پر جھگڑے، گھر میں جھگڑے، یہ بہت غلط ہے، بہت نقصان دہ۔ جیسا کہ کہا گیا شروع میں، ابتدا میں تو ہلکا پھلکا جھگڑا رہتا، بحث رہتی، تکرار رہتی، انتہا اس کی خونم خانی، قتل تک اس کی انتہا ہو سکتی۔ اب یہ بڑوں کے جھگڑے کیسے شروع ہوتے ہیں؟ بدگمانی سے، ایاکم والظن فإن الظن، تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی بھی جھوٹ ہے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ہوتا کچھ، رہتا کچھ اور ہے، سوچتے کچھ اور، خالی آگے والے سے بدگمان ہو کے رہتے، بدگمانی بڑھتی بڑھتی بڑھتی، جھگڑا شروع، بعد میں بیٹھ کے بات کرے تو ارے غلط فہمی ہو گئی، ہم یہ سمجھے تھے، مغالطہ ہو گیا، غلط فہمی اور بدگمانی سے اتنا بڑا جھگڑا۔ چاند کی پہلی تاریخ کی، ایک خاتون اپنے بچے کو اس کا استنجا دھلاتی ہے، پھر وہ اس کے بعد چاند دیکھتی ہے۔ خواتین کی عادت ہے کہ ہاتھ ناک پر رکھتی ہیں، بچے کو استنجا دھلا کر ہاتھ ناک پہ اور منہ پہ رکھ کر چاند دیکھ رہی ہے، تو خاتون نے کہا یہ مہینے کا چاند تو بڑا بدبودار ہے، بہت بو آ رہی ہے چاند۔ محترمہ، چاند میں بو رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ آپ ابھی بچے کی صفائی کریں، رہتا کچھ اور، سمجھتے کچھ اور ایک سبب بڑوں کی لڑائی کا غیبت۔ اب جب بدگمانی جب شروع ہوتی تو اس کا سیکنڈ اسٹیج کیا رہتا؟ غیبت۔ یہ دوست کو پکڑے، اس کی پوری جنم کنڈی سنا رہے، ایل فیل غلط سلط، وہ رشتے دار کو پکڑے، اس کا سنا رہے، 10% سچائی ہے، 90% جھوٹ، غیبت۔ پھر غیبت کے بعد لڑائی کا مرحلہ، لڑائی کے بعد پتہ رہنی، تم الگ ہم الگ، تمہاری گلی، تم اپنا رستہ ناپو، ہم اپنا رستے چلتے۔ بدگمانی، غیبت، لڑائی، قطع رکھنا۔ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ پہلے قدم پر ہی، پہلے مرحلے میں شیطان سے بچے، آمنت باللہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آنے پر پانی پینا، اللہ سے دعائیں کرنا، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہمیں بچا۔ نیک گمان کی عادت ڈالنا، دوسرا علاج، نیک گمان، ہر وقت ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھنا، جب تک پروف نہیں ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی نا، اور اس میں تہمت لگانے والوں میں منافقین آگے آگے تھے، لیکن بعض مسلمان بھی بدگمانی میں چلے گئے، تہمت لگا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ مسلمانوں کو نصیحت کرے، کیوں ایسا غلط گمان کرے، اچھا گمان کر سکتے تھے نا، پروف ہوا تھا کیا، ثابت ہوا تھا کیا؟ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ میں ایسا غلط کام ہو گیا، کوئی گواہی دیے تھے کیا؟ نہیں دیے تھے، ایک بھی گواہ تھا نہیں، پھر بدگمان کیوں ہوئے؟ مسلمان تو معافی چاہیں، اللہ نے انہیں معاف کیا، اور منافقین کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔
تیسری ٹاپک رنجش کے وجوہات، آپس میں جو توڑ رنجش جو آتی ہے دلوں میں، کیا وجوہات ہے اس کے، وہ وجوہات ہم جان لیں گے تو پھر رنجشیں نہیں ہوگی، دلوں میں محبت، ایک دوسرے کا احترام، ادب ہوگا۔ رنجش ہوتی کیسا؟ دیکھیے اسلام میں تو مل جل کر رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن کبھی کبھی مل جل کر رہنے پر ایک گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں کے بچے ہیں، اب بچے آپس میں لڑ لیے، اب یہ بچوں کی لڑائی بڑوں میں چلے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچوں کی لڑائی کو بچوں تک ہی رکھے، بڑوں میں آگے بڑوں میں اختلاف ہو گیا تو مل جل کر رہنا بھی کبھی کبھی رنجش کی وجہ بن جائے۔ ایسا رہے کہ ایک بلڈنگ میں ہی رہے، ایک محلے میں رہے، لیکن اپنی لائف سپریٹ رہے، اپنا گھر اپنا سپریٹ رہے، روز ملاقات تو ہو، سپریٹ رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر سپریٹ ہو جانا، آگے پوری تفصیل سے بات آ رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی جوائنٹ فیملی میں عقل مندی سے اگر نہیں رہے، دینداری کے ساتھ، تو میل ملاپ بھی کبھی رنجش کا سبب بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ساس جو سو وہ بہو پہ زیادہ توجہ دے رہی، یہ بہو پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہی، ابھی ساس کی بھی تفصیلات آنے والی۔ تو رنجش کا ایک سبب مل جل کر رہنا بھی ہوتا ہے، مل جل کر رہیں لیکن غلطیوں کو معاف کریں۔ اور ایک سبب یہ ہوتا ہے زیادہ توقعات، اوور ایکسپیکٹ، کسی سے بہت زیادہ ہم توقع رکھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچی کی منگنی ہو رہی تو یہ توقع رکھتے کہ انہوں منگنی میں بہت دھوم دھام سے تحفہ لائیں گے، بہت پہلے آ جائیں گے، 4 دن پہلے سے، اب انہوں بالکل 2 گھنٹے پہلے آ گئے۔ اب زیادہ توقع پہلے سے رکھی گئی تھی، توقع کے خلاف ہوا، رنجش آ گئی۔ زیادہ توقعات کسی سے رکھے ہی نہ، سوچ کا فکر، سوچ کا فرق بھی رہتا۔ ایک گھر میں رہ رہے، مہمان آئے تو ایک بھائی یہ چاہ رہا کہ مہمان نوازی خوب کریں گے، ایک بھائی بولا کہ فضول خرچی ہے۔ اب یہ سوچ کے فرق سے بھی رنجش ہو جائے، یا تو سوچ کو ایک متحد رکھے، یا پھر گھر کو سپریٹ رکھے تاکہ کوئی رنجش نہ ہو۔ رسم و رواج، دو بھائی گھر میں رہتے، ایک بھائی رسم و رواج والا ہے، شادی کرا تو رسم و رواج کے ساتھ کروں گا بیٹی کے ساتھ، ایک بھائی سنت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر کی جو میری بھتیجی ہے اس کی بھی سنت کے ساتھ ہو، لیکن وہ بچی کا باپ یہ چاہتا ہے کہ رسم و رواج۔ یا تو دونوں سنت پر آ جائے، یا قریبی میں الگ الگ گھر کر لیں۔ اگر ایسے سچویشن میں ساتھ میں رہیں گے تو پھر رنجش پیدا ہوگی، بد معاملگی، معاملہ خراب ہوگا۔ دو بہنیں ایک ساتھ رہتی ہیں، دو بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، دو بھاوجیں ایک ساتھ رہتے، ایک بھاوج دوسری بھاوج کا دھاگا استعمال کر لیے، اب جس کا دھاگا تھا ان کو ضرورت پڑی، انہوں پوچھے یہ دھاگا تھا کہاں چلے گیا، انہوں بولتے میں استعمال کر لی، اب اس کے اوپر سخت لڑائی ہو گئی 2 روپے کے دھاگے کے اوپر۔ ایسا مزاج ہے تو پھر ساتھ میں رہنے کا فائدہ کیا؟ معاملہ یوں بولنا چاہیے، میں کہا ٹھیک ہے بہن، آپ جب جلد سے جلد مجھے میرا دھاگا دے دیجیے، اور لینے والے کیا کرنا، وقت سے پہلے وہ چیز لوٹانے کی فکر کرنا۔
دونوں ایک دوسرے کا اکرام کریں گے اور ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کریں گے تو پھر گھر جنت رہے گا. نہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اتنی بات پر تو پھر رنجشیں پیدا ہوں گی. چوتھا ٹاپک ہے گھریلو جھگڑے. گھریلو جھگڑے ہوتے بہن بھائی میں، بیٹا باپ میں، بیٹی ماں میں. اس پوائنٹ میں ایک پارٹ یہ ہے، بہن بھائی کا جھگڑا جبکہ بچپنا ہو، 10 سے 15 18 سال کی عمر کے بیچ میں، یہ جو جھگڑا ہوتا ہے بہن بھائی کا، زیادہ تر بہن سے خوب کام لیا جاتا اور ستایا جاتا بہن کو، ان کی کوئی چیز لے کر چھپا لیا جاتا یا استعمال کر لیا جاتا، اور بہن بے صبری میں زبان سے سخت کلمات بول دیتی ہے. تو یہ ویسا ہی جھگڑا ہے جیسا 6 سے 8 10 سال کی عمر کے گھر کے بچے جھگڑ رہے ہیں. یہ بھائی بہن میں محبت ہے، یہ وہ ریئل والا جھگڑا نہیں. تو یہ جھگڑے کو کیا کرنا ہے، گھر کے بڑوں کو ڈیل کرنا ہے، سمجھانا ہے. پھر 2 دن کے بعد پھر جھگڑیں گے، پھر ڈیل کرنا ہے، سمجھانا. بیٹا اب بڑے ہو رہے، آپ اکرام سیکھو ایک دوسرے کا. بہن کو سمجھانا، بھائی کو سمجھانا کہ بہن کے لیے کوئی چیز اگر لانے کے لیے بولے باہر سے تو تم لا کے دو. جیسا کہ بہن تمہارے لیے گھر میں تمہارا کام کر لیتی ہے، کبھی صحیح کر دیتی ہے، تو تم باہر سے اس کے لیے وہ جو کوئی چیز منگائے تو لا کر دینا. مذاق لمٹ میں کرنا، گفتگو کم آواز میں کرنا، مارنے کا مذاق چھوڑ دو، دور دور رہ کے بات کرو. تو یہ بہن بھائیوں کا یہ اختلاف ہے، جھگڑا ایک پارٹ ہے ہمارے چوتھے پوائنٹ کا. دوسرا پارٹ ہے بڑے ہونے کے بعد ماں بیٹی کا جھگڑا، بیٹے اور باپ کا جھگڑا. وہ کیسا؟ ماں جو ہے سو بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ بڑے ہو گئے، آپ کالج میں جا رہے، یونیورسٹی میں جا رہے، اب آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کو فون یوز نہیں کرنا ہے، آپ کو فوری کالج سے گھر آنا ہے، آپ کو بالکنی میں نہیں ٹھہرنا ہے. اب بچی کو یہ عجیب بات دکھتی، ارے میری ماں چھوٹی سوچ والی نظر آ رہی ہے، بیکورڈ کلاس کی ہے. میرے جو دوسرے فرینڈس ہیں وہ تو آزاد گھومتے، آزاد پھرتے، بہت انجوائے کرتے ہو، اور میری ماں اس طرح سے بول رہی. اب ماں بیٹی میں رنجشیں، اختلاف رائے، دوریاں. تو یہ بچوں کو چاہیے کہ تم ماں باپ کے بارے میں پڑھو، ماں باپ کون ہے. تم جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت ماں کو جو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. پوری زندگی ماں کی خدمت کر لو. تمہاری ماں اگر دیندار ہے، تمہاری اچھی تربیت کر رہی ہے، تو اس ماں کے پیروں تلے جنت ہے. ماں باپ کا اس کو مقام بتلا ہے. یہی علاج ہے بچوں کا. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. بچیوں کو یہ بتائے، ماں باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے تو سمجھو ماں باپ راضی ہے. تم وہ ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو جو ماں باپ کو 20-30 سالہ تجربہ ہے، تمہارے سے زیادہ دنیا انہوں نے دیکھی ہے، وہ بھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہیں.
ان کو پورا ماحول سے وہ واقف ہیں، ایک تجربے کی روشنی میں تمہیں ایک حکم دیتے ہیں، تم بجائے ماننے کے ان کے اگینسٹ جا رہے ہو اور اپنے فرینڈس کو ماں باپ پر ترجیح دے رہے ہو، پریفرنس دے رہے ہو۔ بیٹا اور باپ کا جھگڑا، کون سی گاڑی خریدنا، کون سی گاڑی نہیں خریدنا، فون کب کون سا خریدنا، کب نہیں خریدنا، کیسے کپڑے لینا، چھوٹا سا اختلاف ہوا، اختلاف بڑھتے چلے گا، دوریاں ہو جا رہی باپ اور بیٹے سے۔ بیٹا ضد پہ ہے آئی فون ہونا، باپ تربیت کی مصلیحت کے تحت، ابھی بچہ انٹر میں ہے، ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، بڑے فون کی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو کتنی ضرورت ہے، کیسے فون کی ضرورت ہے، کیسی گاڑی کی ضرورت ہے، یہ والد زیادہ جانتا ہے بچے سے۔ تو اس بچے کو چاہیے کہ والد کے بارے میں احترام رکھے، جنت کا دروازہ ہے والد، اپنی پوری زندگی بچوں کے فیوچر کے لیے والد ختم کر رہا ہے۔ ماں باپ کی عظمت، اہمیت دل میں لاتے ہوئے یہ ماں باپ بچہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے سسرال کے جھگڑے۔ یہ ذرا لمبا ہے پوائنٹ، کیونکہ آپ سب خواتین ہیں، معلوم ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے، پی ایس کے اندر کتنے جھگڑے کئی کے ہیں، پورے پی ایس میں لاکھوں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، مہیلا منڈل میں ہزاروں جھگڑے ہیں۔ کس چیز کے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ ساس بہو، نند بہو، شوہر بیوی وغیرہ وغیرہ۔ تو 5ویں نمبر پر جو جھگڑا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سسرالی جھگڑا۔ دیکھیے سسرال کا رشتہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، دو خاندانوں کو ملانے والا رشتہ ہے، بہت متبرک رشتہ ہے، احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ اور سسرالی جھگڑوں میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ساس کہتی ہے میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، سچ میں حق پہ ہوں، بہو کہتی ہے میں حق پہ ہوں، ننند کہتی ہے میں حق پہ ہوں، پھر ناحق کون ہے؟ پھر تینوں بھی حق پہ ہے، باطل پہ کون ہے؟ کوئی بھی اپنی غلطی ماننے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب جھگڑوں کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی خلا ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، اور گھر اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے شادی میں لگائے سب ختم ہو رہے ہیں، بے عزتی ہو رہی ہے، عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اگر گود میں بچہ ہے تو پھر اس کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، کس کن وہ اس کی پرورش ہو، اس کے خرچ کے مسئلے ہو رہے ہیں، غیروں کے سامنے طلاق اور خلے کے فیصلے ہو رہے ہیں، غیر شرعی اور قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو ہم لائن سے ایک ایک کی کیا غلطی ہے بیان کریں گے۔ ساس کی کیا غلطی، ننند کی کیا غلطی ہوتی، بہو کی کیا غلطی ہوتی، اور پھر اس کا علاج۔ ساس کی جو غلطی ہوتی ہے، بدگمانی۔ ساس شادی ہوتے ہی ساس بولتی ہے میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا،
اس کا ہو گیا. ذرا بیٹا بیوی بہو کے ساتھ وقت گزارنے لگا. ارے کیوں نہ گزارے وہ وقت؟ تم بھی اپنی جوانی اور شادی کے موقع کا سوچ لو. تمہارے ساتھ تمہارے شوہر وقت نہیں گزارے. ایک اجنبی لڑکی ہے، پورے خاندان کو چھوڑ کر آئی ہے، اور شوہر اس کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے. ادھر ساس بدگمانی کرتی ہے کہ میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، میرا بیٹا جورو کا غلام بن گیا. پہلی غلطی ساس. دوسری غلطی حکمرانی. ساس کا حال کیا رہتا؟ شادی سے پہلے گھر کنٹرول کرتے، ماشاءاللہ. گھر اندر سے اندر کے احوال ساس ماں کے ہاتھ میں رہتے، ماشاءاللہ. اب شادی ہوتے ہی اب انہوں ساس بن گئے تو ان کے دل میں یہ رہتا کہ ابھی بھی میں پورا کنٹرول کروں گی. اب پورا جیسا میں پہلے کنٹرولنگ تھی، میری حکومت تھی، ابھی بھی میری حکومت رہے گی. لہذا آنے والی بہو باندھی بن کر رہنا. اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھو. میں بولی تو جا کے سونا، میں تو یہ ہال میں بیٹھے رہنا. میں بولتے ہی صبح اٹھ کے آ کے ناشتہ لگا دینا. کیوں؟ میں حکومت کر رہی تھی پہلے سے، ابھی بھی حکومت کروں گی. دوسری غلطی. جو ساس بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈریے مت، آگے بہو کی غلطیاں بھی آنے والی ہیں. تیسری کمائی پر استحقاق. شادی سے پہلے بیٹے کی تنخواہ پوری ماں کے پاس آتی تھی یا باپ کے پاس. اب شادی کے بعد بھی وہی خیال رہے گا، پوری تنخواہ میرے ہاتھ میں رہا. میرا بیٹا 500 روپے کی نوٹ بھی نہیں نکالنا بیوی کے برگر اور پیزا کھلانے کے لیے. ایسا کیسا ہوگا بولی؟ جو حقوق آپ کے بیٹے پر آپ کے ہیں، اتنے ہی حقوق آپ کے بیٹے پر اس کی بیوی کے بھی ہے. اگر ایسا رہتا پورے پیسے آپ کے نہیں چاہتا، شادی کیوں کرے بیٹے کی؟ اس کو کنوارا ہی رکھنا تھا. چوتھی غلطی ساس کی بد اعتمادی. بد اعتمادی یعنی بھروسہ نہیں. اب ساس بیٹھے بیٹھے سوچ رہی، میرے بیٹے کی تنخواہ 30,000 تھی، اب انہیں میرے کو 20,000 دے رہا، 10,000 جو آنے والی ہے نا انہیں لے رہی، انہیں لے کے اپنے گھر بھیج رہی. شاید کھالی پیلی کا ٹینشن، فری کا ٹینشن. پھر اس کے بعد پانچویں غلطی ساس کی تلخ مزاجی. تلخ مزاج، سخت مزاج بنا لی شادی کے بعد. بیٹے کو جا کے بولے بیٹا تم میرے کو وقت نہیں دے رہے. پہلے دیتے تھے، پہلے انہیں سنگل تھا اس لیے دیتے تھے، اب ڈبل ہو گیا تو تھوڑا وقت وہاں دیتا، تھوڑا وقت آپ کم دیتا. ابھی بھی پورا وقت آپ کم دیا تو پھر انہیں کیا کریں گے؟ یہ تھے ساس کے غلطیاں. ننند صاحبہ بھی بہت بڑا رول ماڈل رہتے. دیکھتے کہ بھیا زیادہ ٹائم ہے، بھابھی کا خط لگا رہے، پیسہ بھی لگا رہے، شاپنگ کو لگ جا رہے، جا کے ماں کو بھڑکاتے، بھیا اس کا ہی چھوڑ گیا امی جان. دوسرا بھائی کن آتے، بھائی کن آ کے اس کی بیوی کی غلطیاں سنا کے اکساتے اس کو. تمہاری بیوی کو روٹی تک ڈالنے نہیں آتا، جھاڑو مارنے نہیں آتا مجھے، تم جاتے سے سو جا رہے تو تم آنے سے پہلے اترے. غلط بات بول کے بھڑکانا. اور ادھر بھابھی کو دباؤ ڈالنا، زیادتی کرنا، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو. شکایت کرنا بھائی کو اپنی بھابھی کی. اب کیا ہو جاتا معلوم؟ شوہر بیچارہ بیچ میں سینڈوچ بن جاتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. بہو کی جانب سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں، بہو رانی بھی کوئی فرشتہ نہیں رہتی.
لیکن پہلے یاد رکھیے، آنے والی لڑکی نہ تو تجربے کار رہتی، اکثر بھولی بھالی رہتی، دنیا سے غیر واقف رہتی، اسی مزاج کے تحت وہ گھر میں خوب کام کرتی اور ملنسار رہتی، ساس اور ننند کی بھی خدمت کرتی، شوہر تو اس کا ہے، پورا شوہر اس کا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بہو کو اس کے سہیلیاں یہ بات ڈالتے، ارے تم آپ کو بہت دبا کے رکھ رہے ساس، زیادہ تم ان کی باتوں میں نہیں جانا۔ اب یہاں سے بہو خراب ہونا شروع ہو جاتا، یا پھر ساس اور ننند کے ظلم اور ٹارچر کی وجہ سے بہو خراب ہو جاتی۔ اب بہو خراب ہو گئی تو اب بہو کی غلطیاں شروع ہوتے۔ سب سے پہلی غلطی، اجی الگ گھر لیو، میں نہیں رہتی، نہیں تو میرے کچھ مائکے چھوڑ دو۔ مائکے چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر غلطی، جیسا شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے تھے پہلے، ویسا نہیں رہتے۔ پھر اور ایک غلطی اور ایک غلطی، اس طرح سے ان کے غلطیاں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے مائکے سے فون پہ تعلق شروع ہو جاتا، مائکے والے جلے پہ نمک ڈالتے، ایسا آج ننند کیا بولی، اس کو یہ جواب دینا تھا، آج کیا ساس کیا بولی، اس کو یہ جواب دینا تھا، آج یہ کام نکو کر تو آج۔ بچی کا ساتھ دے رہے ہیں آپ، رشتہ رکھنا چاہ رہے ہیں، توڑنا چاہ رہے ہیں، مائکے کے الگ کالز، تھرڈ کلاس سہیلیوں کے الگ کالنگ، اس کا پورا دماغ خراب کر دیا۔ اس کو اگر ساس اچھی بھی ملی تو انہیں خراب ہو جاتی۔ ایک دوسری صورت سمجھیے، ساس اور ننند اچھے ہیں لیکن بہو ماشاءاللہ اچھا کام کاج میں لگی ہوئی ہے، سب مل کے کام کاج کر رہے ہیں، سہیلیوں یا پھر مائکے والوں کی طرف سے اتنا کام کہیں کر رہی تو اتنی دیر سے کیوں سو رہی، گھر توڑنے کے بعد اچھی لڑکی کو خراب کرتے، ایسا بھی ہوتا۔ اب علاج کیا ہے؟ ساس کا علاج یہ ہے، آپ بڑے پن کا ثبوت دینا، بڑا دل رکھنا، وسیع ظرف رہنا۔ ہاں بیٹا ٹائم دیو، ادھر بھی آپ، یہاں بھی ہمارے پاس بھی بیٹھو، ادھر بھی خرچ کرو بیٹا، ادھر بھی خرچ کرو، دل بڑا رہنا ساس۔ دوسرا علاج، بہو بیٹے کو برابر نظر سے دیکھنا، بیٹے کو اچھی نظر سے، بیٹی بہو کو نیچی نظر سے نہیں۔ تیسرا علاج، بیوی کی بہو کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرنا۔ آپ بھی بہو تھے نا، آپ بھی بہو تھے نہیں تھے، یا ڈائریکٹ ساس بن کے چاہے یہاں پر خوشی خوشی ذمہ داریاں دینا، بیٹا آج بریانی بنانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آج، اور میں بھی آپ کا ساتھ دیتی۔ کبھی بولنا بیٹا آج آپ بیٹھ جاؤ، میں پورا کام کر لیتی۔ گھر کی ذمہ داریاں شیئرنگ کرنا، خوشی خوشی کام دینا، نوکرانی کی طرح کام نہیں دینا۔ تنقید سے گریز کرنا، تانے پن چبانا، اس سے بچنا۔ ساس بہو کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بہو کی ذمہ داری ہے کہ ساس کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا۔ خراب بہو کا علاج ہے، یا خراب ہو گئی تو بہو کا علاج ہے، ساس کو دشمن نہیں سمجھنا، محسن سمجھنا، محسنہ، بھائی میرے لیے یہ ماں ہے، میری ماں کی طرح محبت کرنا، ساس سے لڑائی نہیں کرنا، ساس کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ساس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ ماشاءاللہ آپ میرے سے 30 سال بڑے ہیں، اتنی زیادہ دنیا دیکھے آپ، مجھے سکھائیے آپ۔ ساس کو ہرانا ماں کو ہرانے کے جیسا سمجھنا،
میں میری حقیقی ماں کو ہرا دی کسی بات میں، ان کو نیچا کر دی، تو کتنی تکلیف ہوتی میرے کو اور میری ماں کو. اسی طرح میری ساس کو بھی میں ہرا دی یا ان کو نیچا کر دی تو بھی اتنی تکلیف ہونا. تو ہرانا نہیں، ان کی بات کی اہمیت رکھنا. خاوند سے ساس اور ننند کی برائی بیان نہیں کرنا. عقل الگ مکان کا مطالبہ نہیں کرنا. یہ اور بات ہے کہ آپ الگ ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ کے دیور، آپ کے بعد آپ کے دیور کی شادی ہے، اس کے بعد اور ایک دیور ہے، گھر چھوٹا ہے، آپ الگ ہونے ہی ہیں. آپ کو اس سے پہلے آپ لڑ کے کئی تو الگ ہوتے، لڑ جھگڑ کے کئی تو الگ ہوتے. اس لیے الگ ہونے کا مطالبہ نہیں کرنا. قسمت میں تو الگ ہونا ہی چھونا ہے. کون آپ بتائیے کوئی فیملی 1000 سال سے ایک ہی گھر میں رہ رہی ہو، اللہ ماشاء اللہ. الگ ہونے کا مطالبہ نہیں کرنا پہلے دن سے. خاوند سے جھگڑنا نہیں. کوئی تنقید کرے یعنی کوئی اصلاح کی بات بولے تو صبر کرنا. شوہر کے مال پر اپنا حق نہیں جتانا. پورا میرا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے میرے. شوہر کے اوپر اس کے ماں اور بہن کو بوجھ نہیں سمجھنا. کبھی یہ لفظ نہیں لانا میرے شوہر پر میرے ساتھ اس کی ماں اور بہن کا بھی بوجھ ہے. نہیں، شوہر پر حق ہے اس کی بہن کا اور اس کی ماں کا بھی. اس لیے اس کے مکمل مال پہ آپ کا حق نہیں ہے. آپ سے شادی سے پہلے سے اس کے مال میں اس کی بہن اور ماں کا حق ہے، شادی کے بعد بھی حق ہے. آپ مکمل مال کے حقدار نہیں ہیں. یہاں سے گھر ٹوٹتا دیکھ لیجئے، یہاں سے گھر ٹوٹتا. میرا شوہر، شوہر کا پورا مال میرا نہیں. آپ کا وہ شوہر ہے، غلام نہیں ہے، خرید لیا. آپ سے نکاح ہوتے ہی اس کے بہن سے رشتہ ختم ہوتا کیا؟ آپ سے نکاح ہوتے ہی اس کی ماں سے اس کا رشتہ ختم ہوتا کیا؟ سسرال میں میکے کے فضائل میں بیان کرنا. سسرال میں کوئی کام تھوڑا الگ طریقے سے ہوتا. ایسا نہیں بولنا ہمارے امی ابو ایسا کرتے ہیں. وہاں کی فضیلت، وہاں کی باتیں یہاں نہیں بیان کرنا، یہاں کی باتیں وہاں بیان نہیں کرنا. سسرال میں کوئی غم، کچھ حادثہ ہو گیا، برابر غم میں شریک رہنا. دوسروں کی ٹوہ میں نہیں پڑے رہنا. انہیں کیا کر رہی تھی ننند، ساس کیا کر رہی تھی، انہیں چھوٹی ننند کیا کر رہی تھی، چھوٹی دیور کی جو بیوی ہے انہیں کیا کر رہی تھی. نہیں، ٹوہ میں نہیں رہنا، اپنے کام سے کام رکھنا. دوسروں پر حکم جمانے کے بجائے محبت سے دل جیتنا. مثال کے طور پہ بڑے بیٹے کی بہو ہے، اس بڑے بیٹے کی چھوٹی بہن ہے. اب چھوٹی بہن کو بڑے بھابھی ایسا حکومت کر رہے، انہیں برداشت کر لیا، برداشت کر کے جو بھابھی بولے وہ کر لی. نہیں، اس کا دل جیتنا محبت سے. حکومت نہیں کرنا اس کے اوپر، بڑے ہونے کا حق نہیں دکھانا. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک نوجوان بڑے بزرگ کے پاس آ کے بولتا میری بیوی دیندار نہیں بن رہی. مول صاحب کتنا سمجھا تو ٹی وی دیکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، روزے نہیں رکھ رہی. تو بیوی نے کہا، بزرگ نے کہا تمہاری شادی کیسا ہوئی؟ ہماری شادی لو میرج ہوئی. تم شادی سے پہلے تم ہی نماز پڑھتے تھے کیا؟ نہیں، میں شادی کے بعد نمازی بنا. کیسا نمازی بنے؟ مجھے ایک ماحول ملا. اچھا، آپ کی بیوی کو ماحول ملا کیا؟ دیندار نہیں ملا، لہذا آپ ایک دیندار ماحول میں رکھیے، اجتماعات میں بھی جائیے، نرمی سے بات کریے، غصے سے مت بات کریے. ان کا بہت غصہ تھا وہ صاحب، منہ میں لقمہ ڈالیے ان کے ہاتھوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. جی، واقعہ یہ دوسرا واقعہ آپ کے سامنے بول دیا گیا. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں نے نوجوان کو گھر سے نکال دیا مار مار کے، اور وہ نوجوان اٹھا وہاں سے، اٹھ کے کہیں جا رہا تھا.
کہیں کہیں تو بھی کچھ تو بھی میں رہ جاؤں گا، بھیک مانگ لوں گا۔ پھر نوجوان کے دل میں خیال آیا، پھر آ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ ماں نے دروازہ کھولا اور پھر مارا، چلے جا، نکل جا۔ تو اس نے کہا ہاں ماں، میں جا رہا تھا، بھیک مانگ کے زندگی گزار رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں جہاں بھی جاؤں مجھے ماں کی محبت نہیں ملے گی، تو ماں پھر روتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی۔ تو ماں کے اندر یہ محبت رہتی ہے، ماں کے اندر بیٹے کے تعلق سے محبت رہتی ہے۔ اور بہو اگر ماں سے الگ کرنا چاہے بیٹے کو، کتنی غلط بات ہے۔ ماں بوڑھی بھی ہو جائے، بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے، ماں کا تعلق گہرا رہتا ہے بیٹے سے۔ جو ماں لات مار کر بچے کو نکال دی تھی، بچہ جب پھر چوکٹ پر آ کر پڑ گیا اور کہا کہ ماں جا رہا تھا میں کہیں بھی، لیکن آپ کی محبت مجھے وہاں نہیں ملتی تھی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ جھٹ سے ماں کا غصہ ختم ہوتا ہے اور اسے سینے سے لگا لیتی۔ تو جو بہو اس طرح سے غلط کردار ادا کر رہی ہے سسرال میں، یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھے۔ آخری پوائنٹ ہے 7واں، میاں بیوی کے جھگڑے۔ میاں بیوی کے تعلق سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ روم کی۔ پہلے دیکھیے بیوی کے غلطیاں بتائے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا حل، پھر شوہر کے غلطیاں، پھر اس کا حل۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا میری نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تمہیں میاں بیوی کے طور پر بنایا تاکہ تم بیوی کے ساتھ سکون حاصل کرو، دل کا سکون حاصل کرو۔ اب بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے، اس کو سکون دے، لیکن ہو رہا کیا، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، PS تک جا رہا ہے مسئلہ۔ غلطیاں کیا ہے؟ بیوی کا محبت نہیں کرنا، گنجائش سے زیادہ پیسے شاپنگ کرنے کا مطالبہ کرنا، اور اسی طرح ضد کرنا، گھومنے کی بیوی کو گھومنے کی عادت رہنا، بغیر اجازت باہر کا بیوی چلے جانا، بغیر اجازت، اور غیر مردوں سے بیوی کا بات کرنا، یہ سارے وجہ سے لڑائیاں ہوتے ہیں میاں بیوی میں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ بیوی کو چاہیے کہ وہ محبت کا اظہار کرے، اس جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عائشہ تم مکھن اور کھجور کی طرح ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ شہد اور مکھن کی طرح ہیں۔ ایسا اچھی بات کرنا بیوی۔ اس کے بعد بیوی کو چاہیے کہ اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دے، خاوند کی ذمہ داری جو رہتی ہے اس کو پورا کرے، خاوند غصے میں ہے تو نرمی سے بات کرے، اور گھر میں اچھا سلیقے سے رہے، ڈسپلین سے گھر کو ڈیزائن کرے، اور پرکشش لباس پہنے۔ خاوند آ رہا شام میں وہی بدبودار کپڑے، وہی صبح سے شام تک برتن دھوئے سے کپڑے اور کپڑے دھوئے سے کپڑے میں خاوند کا ویلکم کرے، ایسا ہوگا بولیے، پرکشش کپڑے پہنے، خاوند سے مخلص اور نیک نیت سے رہے، روٹھے خاوند کو منانے کی کوشش کرے، خاوند کا دوسروں کی نظروں میں وقار رکھے، دوسروں کی نظر میں خاوند کو ایک اچھا آدمی بنا کر رکھے۔ خاوند کی ذمہ داریاں، خاوند سے بھی بڑی غلطیاں ہوتے ہیں، تو خاوند کو کیا کرنا ہے؟ غلطی صرف ادھر سے نہیں ہوتی، خاوند سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ ماں کی محبت، پوری ماں کی محبت خاوند اپنے اوپر لے لیا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا بیوی کو سسرال جانے کی اجازت نہیں دیتا، یا بیوی کو مارتا ہے، یہ سب خاوند کی غلطیاں ہیں۔ خاوند کو کیا کرنا ہے؟ تحمل اور برداشت کرے، بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی بھی معاف کرے، برداشت کرے، بیلنسنگ رکھے ماں اور بیوی میں، نہ پورا بیوی کی طرف جھک جائے نہ پورے ماں کی طرف، دونوں کے حقوق بیلنسنگ کے ساتھ لے کر چلے۔ بیوی کے لیے اچھے مکان کا انتظام کرے،
بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ مسکرانے کی سنت پر عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو مسکراتے تھے، اور آج کل کے شوہر گھر میں آتے تو حیوان اور جانور کی طرح نظر آتے، غصے کے حالت کئی بار ایسا غصے میں نہیں، بیوی پر میرا امپریشن رہنا، انہیں دب کے رہنا۔ ارے بھائی انہیں پیار کی بھوکی ہے، آپ کی اسمائل کی بھوکی ہے، انہیں آپ کے دو لفظ محبت کے اس کی بھوکی ہے، انہیں اس کی بھوک کچھ اور ہے، پھر آپ کچھ اور کھلا رہے ہو۔ نرم طبیعت رہنا شوہر کی، یہاں پر تھا وہ نرم طبیعت کا واقعہ، سخت دل تھا وہ آدمی، بیوی کو ایک ہی رات میں اللہ والی بنانا چاہ رہا تھا، تو مولانا بولے تم 1 سال بنے تم آپ کو نیک بننے میں، بیوی کو کیسا ایک رات میں اللہ والا بنا، اس کے ساتھ نرم طبیعت رہو، اس کو ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، مذاق کرو، میٹھی گفتگو کرو، پھر تمہاری بات سنے گی، بیوی کا دل نہیں دکھانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کی بیوی جاتے جاتے بولی ٹھیک ہے مرغیوں کو دانا ڈالنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھول گئے اور بیان القرآن لکھنے میں رہ گئے، لکھتے لکھتے قلم رک گیا، اب جو لکھنے کا ہے وہ آ رہی ہے، حضرت بولے ایسا میرے سے کیا غلطی ہو گئی، میں جو لکھنا چاہ رہا ہوں روزانہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں مضامین ڈالتے کیا نہیں ڈالتے، سوچے سوچے تو معلوم ہوا اہلیہ جاتے جاتے بولے تھے کہ مرغی کو دانے ڈالنا، میں دانے نہیں ڈالا، تو سوچئے مرغی کو دانے نہیں ڈالے تو قلم رک گیا، بیوی کو آپ جو سو دل دکھا دیے، زندگی کیسے آئی جائے گی؟ تو بیوی کا دل نہیں دکھانا، اور بیوی کو پاکٹ منی دینا، اور اسی طرح ماں باپ سے ملنے کے لیے روکنا نہیں۔ یہ چند حقوق سے آج کے عنوان کے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔